سيد النبيين وخاتم المرسلين الملقب بطه وياسين سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن قتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا يتبرد أبدا. صلوات سید الشہداء مادر درانے فرزند علی حضور، یقیناً آپ حضرات اپنے کاروبار، اپنی نوکریاں، اپنے عیش و آرام چھوڑ کے اپنے وطن میں آئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس غریب الوطن کا ماتم کیا جائے، اس کا مقدر پر کوئی نہ تھا۔ یقیناً زمانہ تم سے سوال کرتا ہے کہ تم روتے کیوں ہو، تو جواب یہی ہے جنہیں رونے کا حق تھا اگر انہیں رو لینے دیا جاتا تو ہمیں رونے کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن جنہیں رونے کا حق تھا انہیں کائنات نے، مسلمانوں نے رونے نہ دیا۔ نبی اکرم اپنی زندگی میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک شہادت حسین، قتل حسین مومنین کے دلوں کی حرارت ہے، اور ایسی حرارت جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، اس میں برودت کبھی نہیں آئے گی، ٹھنڈ کبھی نہیں آئے گی۔ اور بڑا آسان ہے اس چیز کو جاننا اور پہچاننا کہ حرارت حیات کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے۔ انسان اس وقت تک زندہ ہے جب تک اس کے جسم میں گرمی باقی ہے۔ جب یہ حرارت صلوات پر محمد علیہ اور بڑھے پیچھے والے آگے جب تک حرارت رہے گی تب تک زندہ ہے، جب یہ گرمی ٹھنڈک بدل جائے گی تو حیات کا تصور ختم ہو جائے گا۔ علی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ حرارت عام انسانوں کو نصیب نہیں ہے، یہ حرارت صرف اور صرف نصیب ہے تو انہیں صاحبان ایمان ہے، جو مومن ہے اس کی قسمت میں اللہ نے یہ حرارت کو رکھا ہے، اور یہ حرارت اللہ کی رحمت نہیں ہے جو سب پر یکساں برس جائے۔ مولا کائنات سے جناب سلمان فارسی نے سوال کیا، مولا آپ کی محبت کیا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا، سلمان ہماری محبت رحمت نہیں ہے۔ سرکار سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کہ سنو، رحمت وہ ہے جو یکساں سب کو نصیب ہوتی ہے۔ پھر آپ کی محبت کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا، ہماری محبت لطف پروردگار، جس پر اللہ کا خاص لطف ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہماری محبت کا مسکن قرار دیتا ہے۔ اور جب جو دل ہماری محبت کا مسکن ہوتا ہے، توجہ فرمائے، جو دل ہماری محبت کا مسکن ہوتا ہے اس کے شب و روز ہماری زیر نگرانی گزرتے ہیں۔
اس کے رات اور دن ہماری زیر نگرانی گزرتے ہیں، اور وہ مستغنی ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، فقیر نہیں ہوتا۔ وہ مالدار ہوتا ہے، فقیر، زور سے بولیے، فقیر نہیں ہوتا، مالدار ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی کہے کہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، مولانا نے کہا کہ ہمارا چاہنے والا فقیر نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ مالدار ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ ہے تو اس حدیث کی دنیا میں دیکھ لیں، چھٹے امام کے سامنے ایک چاہنے والا آیا، آنے کے بعد کہتا ہے سرکار بڑا غریب ہوں، بڑا محتاج ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، تم تو بڑے مالدار ہو، اللہ نے جو سرمایہ تمہیں دیا ہے اس سے بڑا سرمایہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ کسی کے پاس سرمایہ نہیں۔ یہ حیرت میں پڑ گیا، امام کی بات ہے، امام کی بات غلط تو ہو نہیں سکتی۔ اچھا یہ بتاؤ جو سرمایہ تمہارے پاس ہے تو کتنے میں بیچو گے؟ یہ اور حیرت میں پڑ گیا۔ امام نے فرمایا اگر سمجھ میں نہیں آیا سنو، تمہارے پاس جو ہماری محبت ہے کیا اسے دنیا کی دولت کے عوض بیچ دو گے؟ کہ مولا دنیا کی دولت ایک طرف، آپ کی محبت ایک طرف۔ عزیزان محترم، مولا فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا مستغنی ہوتا، فقیر نہیں ہوتا۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ کہ فقیر اسے کہتے ہیں جسے کچھ مل جائے تو اور کا متمنی ہوتا ہے، جسے کچھ مل جائے تو اور کا متمنی ہوتا ہے، اور چاہتا ہے، اور چاہتا ہے، اور چاہتا ہے۔ اور مولا خود ارشاد فرماتے ہیں دو طالب کبھی شکم شیر نہیں ہوتے۔ دو طلب کرنے والے، دو طرح کے طالب کبھی شکم شیر نہیں ہوتے، ان کی حرص و حوث پوری نہیں ہوتی۔ ایک طالب مال اور ایک طالب علم، طالب علم جتنا پڑھتا جاتا ہے اتنی حرص علم بڑھتی جاتی ہے، طالب مال جتنا پاتا رہتا ہے اتنا اور چاہتا رہتا ہے۔ یہ ہے طالب مال کی کیفیت۔ لیکن عزیزوں، میدان مودت میں علی والوں کا انداز نرالا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ دیکھیے صرف مجھے نہ سکھائیے، خود بھی ساتھ ساتھ بولتے رہے تو میری مجھے تھکن کا احساس کم ہوگا۔ عزیزان محترم، طالب مال حریص ہوتا ہے، 1000 مل جائے، اب 2 ہوتا ہے، 2 مل جائے، لاکھ، لاکھ سے 2 لاکھ، لاکھ سے کروڑ، کروڑ سے 10 کروڑ، ارب، ملین، بلین، جہاں تک حد جائے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ لیکن عزیزوں، محبت اہل بیت وہ مالداری ہے کہ جو انسان کو فقیر نہیں ہونے دیتی، فقیر نہیں ہوتی۔ دلیل سنے، مولا متقیان سامنے بیٹھے، جناب مقداد سامنے سے آئے۔ مقداد کون ہے؟ کون ہے؟ صحابی ہے، بولیے، صحابی رسول بھی ہیں، صحابی نبی بھی ہیں، لیکن صحابیوں کا کام کیا ہے؟ 8ویں درجے کے ایمان پر فائز ہیں۔ کون سے نمبر کے؟ 8ویں درجے پر فائز ہیں۔ مقداد سامنے آئے، سلمان، مقداد کیا بات ہے؟ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ سرکار 3 دن ہو گئے، گھر میں کچھ بنا نہیں ہے۔ یہاں فاقے ضرور ہوتے ہیں لیکن فقر نہیں جانتا۔ قبلے کی نزاکت کو اگر سنتے ہیں تو مزہ آتا۔ یہاں فاقے ضرور ہوتے ہیں، فقر نہیں آتا۔ عزیزوں، غریب اور ہے، فقیر اور ہے۔ عزیزوں، فقیر مالدار بناتے ہیں اور غریب مانگا کرتے ہیں۔
دنیا ہند میں اس کی شناخت آسانی سے ہو جائے گی. غریب مانگا کرتے ہیں، فقیر بانٹا کرتے ہیں. غریب مانگا کرتے ہیں، فقیر بانٹا کرتے ہیں. یقین نہ ہے دیوا شریف چلے جائیے، اجمیر شریف چلے جائیے، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ہے فقیر. یہ کون ہے؟ یہ ہے فقیر. اب ہم پوچھیں وارث باغ سے، پوچھے غریب نواز سے، اے غریب نواز، اے وارث باغ، آپ فقیر ہیں، فقیر کہیں بانٹا کرتے ہیں؟ عجب نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گئے. بے وقوف، تو نے ہمیں فقیر جانا، یہ نہ سمجھا ہم کس کے فقیر یہ نہ جانا کہ ہم کس کے فقیر ہیں. اب عزیزو یہاں رواج ہے یا نہیں، لیکن ہمارے یہاں بہت رواج ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اہل بیت کے نام کا فقیر بناتے ہیں. بنتے ہیں یہاں صلوات پڑھنے والوں اہل بیت کے نام کا فقیر بناتے. ملداد سامنے سے آتے ہیں، کیا ہوا؟ 3 دن سے کھاتے کو نہیں ہے، کیا چاہتے ہو؟ مولا کچھ مل جاتا. اچھا، مولا نے اشارہ کیا، مقداد یہ سونا اٹھا کے لے جاؤ. مقداد، ارے بولیے، مقداد یہ سونا اٹھا کے لے جاؤ. مقداد نے دیکھا، یقین نے کالی کی زبان سے کلمات نکلے اور شے اپنی حقیقت نہ بدلے، فوراً اٹھا لیا. اٹھا کے اب ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں. مولا نے پوچھا سلمان، اے مقداد کیا دیکھ رہے ہو؟ مولا کچھ چیز ایسی دیکھ رہا ہوں کہ جس سے اسے توڑ دوں. اور توڑ کے کیا کرو گے؟ کہا مولا جتنی ضرورت ہے اتنی لے لوں گا، باقی چھوڑ دوں گا. محسوس کر رہے ہیں کہ غنی ہے فقیر، غریب نہیں ہے. غنی ہے، غریب نہیں ہے. مقداد کیا کر رہے ہو؟ کہ کوئی چیز دیکھ رہا ہوں جس سے سونا توڑ لوں، ضرورت لے لوں، باقی چھوڑ دوں. مولا نے مسکرا کے کہا مقداد لے جاؤ، کل کے لیے کام آئے گا، ضرورت کے وقت کام آئے گا. مقداد نے اپنے مولا کو دیکھا. مولا کو دیکھنے کے بعد مسکرا کے کہا مولا جس کا آپ جیسا جس کا آپ جیسا آقا نہ ہو وہ کل کی فکر کرے. مقداد تم نے قیامت تک آنے والوں کو درس دے دیا. ایک چاہنے والوں یاد رکھو، ہمارا سلسلہ آقائیت و امامت صرف پہلے تک محدود نہیں ہے، بلکہ سرے قیامت سے متصل ہے. جب تک دنیا ہے تب تک امام ہے. صلوات پڑھیں. اچھا عزیز احمد، یہ تو بات جب کی تھی، لیکن اب بھی دیکھیے آج بھی ہم محروم نہیں ہیں. آیت اللہ شہید دستغیب کی کتاب ہے، سچے واقعات. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے آقا شہید دستغیب نے، کہ ایک شاعر تھا. ہم یہاں بہت ہیں پڑھنے والے، لیکن شوق یہ رہتا ہے عزیز مزاج پہچانی علی والوں کو. انہوں نے قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھنے کے بعد دن تھا وہ 11 ذوالقعدہ کا. تاریخ تھی 11 ذوالقعدہ. بتائیے 11 ذوالقعدہ کس کی ولادت کی تاریخ ہے؟ 11 ذوالقعدہ کس کی ولادت کی تاریخ ہے؟ ماشاءاللہ، شاباش. کس کی ولادت کی تاریخ ہے؟ 8ویں امام ہی کی شان میں انہوں نے قصیدہ لکھا. قصیدہ لکھنے کے بعد ان کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی کہ چلو جب قصیدہ لکھا ہے کچھ کو سنا دیا جائے. اور شاعر کا
کھانا جب تک ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ سن نہ لے، ہے نہیں؟ لیکن جیسے ہی گھر سے نکلے ان کے حسن عقیدت نے ان کے پیروں کو پکڑا، اور پیروں کو پکڑنے کے بعد کہا بے وقوف کہاں جا رہا ہے تو؟ کسے سنایا تھا؟ کتنا اچھا ہو جس کی شان میں لکھا ہے اسی کو نہ سنا، اسی کو سنا۔ اب ان کے ذہن گھوما، انہوں نے کہا کتنا اچھا ہے، میں زنی کو جا کے اپنے امام ہی کو قصیدہ سنا دوں۔ یہ گئے اور کھانے کے بعد زنی کے سامنے انہوں نے پورا قصیدہ پڑھا۔ اے عزیزو سنیں، ہم نے کسی غافل اور بے خبر کو امام نہیں مانا ہے، ذرا محسوس کر لیں۔ یہ شاعر ہے، اس نے اپنی شاعری کو، اپنے قصیدے کو امام کی زری کے سامنے پڑھنا شروع کیا۔ اب جب مکمل ہو گیا تو اس نے دلی دل میں کہا مولا، زمانے کا دستور یہ ہے جب کوئی قصیدہ سنتا ہے تو اس کا اجر اور اجرت بھی دیتا ہے۔ مولا جب کوئی قصیدہ سنتا ہے تو اس کی اجرت بھی دی جاتی ہے۔ میرے مولا سنا دیا میں نے آپ کو لیکن اجرت سے محروم ہوں۔ اس نے دیکھا کہ دائنی طرف سے کسی نے 6 درہم رکھے، بائیں طرف سے کسی نے 6 طوفان رکھے، ایران کا کرنسی، آج کی نہیں گاڑی بہت کلیئر کر گئی، اس زمانے میں کافی زیادہ تھی۔ 6 درہم دائنی طرف سے، 6 درہم بائیں طرف سے۔ اس نے پھر زری کی طرف دیکھا، مولا ابھی تو 6 دونی 12 ہی ہوئے ہیں، ابھی 6 دونی 12 ہی ہوئے ہیں کہ پیچھے سے ایک شخص آیا اور اس نے ہاتھ میں 6 درہم اور رکھ دیے۔ اب اس نے گنا 18 ہو گئے۔ مولا تو ٹھیک ہے 18 کی رقم دو، ٹھیک ٹھاک ہو ٹھیک لے کے چلا۔ اب تو لے کے چلا، اس نے دیکھا ایک بڑے بزرگ عالم دین وہاں بیٹھے ہیں جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہاں پہنچا اس عالم دین نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، کیا کہنا بھیا، آج تو امام کو اپنے قصیدہ سنا کے آئے ہو اور وہاں سے انعام بھی لے کے آئے ہو، اتنا اچھا ہو جو تمہیں امام نے دیا ہے وہ ہمیں دے دو اور ہم سے اس کا دگنا لے لو۔ جو کچھ امام سے پائے ہو وہ تو دے دو ہمیں اور ہم سے اس کا دگنا لے لو۔ اس نے 18 طوفان اسے دی، ان کو دیے اور اسے کے لیے دگنے۔ ارے بولیے حساب ربی کم دو اور سے بولیے کتنے؟ 36 لے لیے اور 36 لے کے اس نے کہا کتنا اچھا ہوا، آج تو کام بن گئے۔ لیکن جیسے ہی سوچا، سوچنے کے بعد کہتا ہے یہ تو دیکھوں یہ تھا کون کہ جس نے 18 کے بدلے 36 دے دیے، 18 کے بدلے 36 دے دیے۔ اور کتنا تو بے وقوف ہے کہ امام کے دیے ہوئے پیسے انہیں دگنے پیسے بھیج دیے۔ اگر کتنا اچھا ہوتا یہ تیرے پاس رہتے تو شاید کبھی ختم نہ ہوتے۔ اب جو دوڑ کے گیا دیکھا نہ کوئی عالم دین، نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی ہے۔ اب اس نے افسوس کرنا شروع کیا کہ وہ کہاں گئے تو تھے، کہ یہاں تو کوئی نہیں تھا، کہ میں نے دیکھا تھا صاحب امامہ تھے، رندا پہنے ہوئے تھے، روحانی لباس میں تھے، میں نے دیکھا ہے۔ اب اس نے لاکھ تلاش کی کہ بھیا بتاؤ ہوا کیا؟ اس نے بتایا کہ کتنے بے وقوف ہو، امام کا پایا ہوا اتنے سستے میں بیچ دیا۔ صلوات پڑھیں امام ہم سے غافل نہیں ہے اور معصومین ہمارے اوپر اپنی نظر کرم جمائے ہوئے ہیں۔ فضیلت محترم حسین کی شہادت مومنین کے دلوں کی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا تقوی اس روش پر گامزن رہے جو روش اہل محمد ہے۔ اگر کبھی اتفاق سے شیطان برخلاف بھی جاتا ہے تو معصومین ہمارے قدم خود سنبھالتے تھے، ہمارے ذہن و ضمیر کو خود ایک جھٹکا لگتا ہے اور ہم اپنی منزل پر آ جاتے ہیں۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قوم گمراہ نہیں ہے، غافل ضرور ہے. یہ قوم گمراہ نہیں ہے، غافل ضرور ہے. اور غافل کے سلسلے سے یہ کہا جاتا ہے غافل کبھی بھی ہوش میں آ سکتا ہے، اور صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. صلوات پڑھیں پر کوئی حرارت امام حسین علیہ السلام کی شہادت. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، آپ امانت ہیں قوم کی، اور یقیناً سرمایہ ہے قوم کا. آپ نے وطن چھوڑا، آپ نے عیش و آرام چھوڑا، یہاں پریشانی اور گرمی میں اس لیے آئے ہیں کہ غریب کا غم منا لیں، اس بے کس کا غم منا لیں کہ جس کا غم منانے کے لیے وارث تو موجود تھے لیکن انہیں غم منانے کے لیے کیا کیا. لیکن یاد رہے کہ جب غم منا رہے ہیں تو مقصد حسین پر نظر رہے. امام حسین کا مقصد زندگی کیا تھا، بڑے مقصد فراموش کر دیا. تو امام کبھی بھی آپ کی طرف توجہ نہ دیں گے. یاد رکھو، میں نے مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کی، میں نے اپنے اکبر کو قربان کر دیا، میں نے اپنے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھا لیا، میں نے عباس کے شانوں کو اٹھا لیا. عزیزوں، کربلا ہمیں دعوت دیتی ہے، ایسی کتاب مکمل ہے کہ اگر ہم توجہ کریں تو تمام رشتے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. عزیزوں، یاد رکھیں، دوسری محرم کو قافلہ کربلا میں پہنچا، کس انداز سے تیاریاں شروع ہوئی. 4 محرم پانی بند کر دیا گیا. ارے 30,000 کا لشکر ابن زیاد نے اس لیے بھیجا کہ فرات پر پہرا بیٹھایا جائے، کوئی پانی پینے نہ پہنچے. لیکن ہائے عزم و ہمت مومنین اور علی کے چاہنے والوں کی شجاعت اور محبت کا اندازہ لگائیں. ہائے 86 برس کا بوڑھا مجاہد جس کا نام نامی مسلم ابن اوسجا ہے، ارے جس کی کمر پر بٹکا ہے، جس کا شرف یہ ہے کہ جسے صحبت رسول بھی حاصل ہے، صحبت ملائک کائنات بھی حاصل ہے، صحبت امام حسن بھی حاصل ہے، اور صحبت امام حسین بھی حاصل ہے. عزیزوں، ذرا یاد رکھیں، شب عاشور جب حسین کہہ رہے تھے میرے جانشینوں چلے جاؤ، کہ میرے ساتھیوں چلے جاؤ، کہ میرے عزیزوں چلے جاؤ، اگر ایسے نہیں جاتے تو ایک ناصر کے عزیز کا ہاتھ پکڑے اور چلا جائے. ہائے عزیزوں میں عباس کھڑے ہوئے، آقا اگر قیدی سے بدن کاٹ دیا جائے تب بھی ہاتھ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. ہائے انصار میں 86 برس کا بوڑھا مسلم ابن اوسجا کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا، آقا چلے جائیں گے لیکن ذرا جواب بتا دیجئے. ارے جب محشر میں آپ کی اماں، آپ کے نانا سوال کریں گے تو ہم جواب کیا دیں گے؟ ارے حسین نے سنا آوازی مسلم آمادہ شہادت ہو جاؤ، کہا کا شہادت قبول ہے لیکن آئے عزم و ہمت. ارے مسلم گھوڑے سے زمین پر گرے. ادھر خیمے میں مسلم کی زوجہ نے ایک بچے کو سجا کے بھیجا. ارے یہ کس کا بچہ ہے؟ مسلم کی زوجہ نے آواز دی، آقا یہ اسی کا فدیہ ہے جس کا لاش آپ کے سامنے ہے. ارے حسین نے آواز دی، عباس اس بچے کو گود میں لے کے واپس کر دو، ماں کے لیے اس کے وارث کا غم کافی ہے. ارے زوجہ نے آواز دی، آقا جو فدیہ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. آئے غضب ہوا. مسلم کی زوجہ ایک طرف شوہر کا غم، ایک طرف بچے کا لاشا. آقا آپ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون